السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 301۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب من قال المستحاضۃ تغتسل من ظہر الی ظہر۔ اس شخص کے بارے میں باب ہے جس نے کہا کہ استحاضہ والی عورت ظہر سے لے کر ظہر تک کرے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ظہر کے وقت وہ غسل کرے گی، اگلے دن ظہر تک، یعنی اگلے دن جب ظہر کا وقت ہوگا پھر دوبارہ غسل کرے گی، اور درمیان میں جو نمازیں ہیں عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان میں وہ وضو کرے گی۔ یہ باب ہے۔ 301 نمبر حدیث، قال حدثنا القعنبی عن مالک عن سمی مولى ابی بکر ان القعقاع وزید بن اسلم ارسلاه الى سعید بن المسیب۔ انہوں نے یعنی قعقاع اور زید بن اسلم نے سمی مولا ابو بکر کو بھیجا، ایک بہت بڑے امام اور محدث سعید بن مسیب کی طرف، یسألہ کیف تغتسل المستحاضہ، کہ استحاضہ والی عورت غسل کیسے کرے گی؟ فقال، تو انہوں نے کہا، تغتسل من ظہر الی ظہر، وہ غسل کرے گی ظہر کے وقت سے لے کر ظہر کے وقت تک، وتتوضأ لکل صلاۃ، اور وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے، فإن غلبها الدم، اگر اس پر استحاضہ کا خون غالب آ جائے یعنی بکثرت شروع ہو جائے، استشفارت فی ثوب، تو وہ کپڑے سے اچھی طرح ٹنگوٹ وغیرہ کس کے باندھ لے گی۔ پہلی بات، سند کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، بلکہ شیخین کی شرط پر ہے، اور یہ موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 ہے۔ روات سارے پیچھے گزر چکے ہیں، معنی بھی اس کا واضح ہے۔ یہ سعید بن مسیب کا فتویٰ ہے، ان کا قول ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ظہر کی قید کہیں نہیں ملتی۔ ظہر کی قید والا مسئلہ کہ وہ ظہر کے وقت غسل کرے گی اگلے دن کی ظہر تک، پھر وہ وضو کرتی رہے گی، پھر اگلے دن ظہر کے وقت پھر غسل کر لے گی، ایسا قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ ذکر نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اگلی حدیث یعنی 301 نمبر حدیث کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر مختلف تبصرے کیے ہیں، بحوث کی ہیں۔ پہلی بحث، قال ابو داود رحمہ اللہ وروی عن ابن عمر وانس بن مالک، اور یہ روایت کیا گیا ہے سیدنا ابن عمر سے اور انس بن مالک سے رضی اللہ عنہما، تغتسل من ظہر الی ظہر، کہ استحاضہ والی عورت ظہر سے لے کر اگلے دن ظہر کے وقت تک غسل کرے گی۔ وکذالک روى داود وعاصم، اسی طرح روایت کیا ہے داود نے اور عاصم نے، عن الشعبی، شعبی سے، امام شعبی سے، عن امرأتہ، یہ جو اس روایت میں ہے عن الشعبی عن امرأتہ، اس لفظ کے حوالہ سے لکھا ہے محدثین نے کہ یہ شاذ ہے، ثابت نہیں ہے، یعنی عن امرأتہ کا لفظ یہ شاذ ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ عن الشعبی عن قمیر، عن قمیر، یعنی عن الشعبی عن قمیر، امام شعبی قمیر سے روایت کرتے ہیں، وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بات یہ ہے۔ اس کی تائید میں سنن دارمی وغیرہ میں احادیث ہیں جس پر دلالت کرتی ہیں، اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہیں جن میں امرأتہ کا ذکر نہیں ہے، محدثین نے اس اضافے کو شاذ کہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ الا ان داود، سوائے اس کے کہ داود راوی نے قال کہا، کل یوم، ہر دن، وفی حدیث عاصم، عاصم کی روایت میں ہے عند ظہر، ظہر کے وقت۔ اس کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں، وہ قول سالم بن عبد اللہ والحسن وعطا، اور یہی قول سالم بن عبداللہ کا ہے اور حسن بصری کا اور عطا کا۔ یہ حسب عادت امام ابو داود رحمہ اللہ
کہ یہ ایک اقوال اور مرویات صحابہ اور تابعین کے فتاوی جات کو بغیر سند کے معلق ذکر کر دیتے ہیں، جیسے یہ بھی معلق ہیں سارے سند کے بغیر۔ اب ان کی تحقیق کرنی ہے، ان کی سندوں کو جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے جہاں باسند ہیں، پھر حکم لگے گا کہ یہ سالم بن عبداللہ کا قول ثابت ہے یا نہیں، حسن بصری کا قول، اسی طرح عطا کا قول ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثلا یہی ہم دیکھ لیں حسن بصری کا قول، امام ابو داود رحمہ اللہ سے معلق بغیر سند کے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ باسند سنن دارمی میں ہے، باسند جلد 1 صفحہ نمبر 226 ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ قال حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا حماد عن حمید عن الحسن قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها۔ جہاں تک یہ سند اور متن مکمل ہے حسن بصری کے قول کا سنن دارمی کے حوالہ سے، تو اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس طرح ہمیں ہر معلق قول معلق روایت کی سند کو تلاش کرنا ہوگا، پھر اس پر حکم لگایا جائے گا بہرحال۔ اس کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داود قال مالک انی لاظن حدیث ابن المسیب من ظہر الى ظہر فقال بہ الناس من زہیر الى زہیر۔ امام ابو داود فرماتے ہیں مالک نے کہا میں گمان کرتا ہوں ابن مسیب کی حدیث کو من طہر الی طہر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں قال ابو داود قال مالک، امام ابو داود نے کہا مالک نے کہا انی لاظن حدیث ابن المسیب، میں گمان کرتا ہوں امام سعید بن مسیب کی حدیث کو من طہر الی طہر، ایک طہر سے لے کر دوسرے طہر تک، لفظ یہ ہیں فقال بہ الناس، راویوں نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا ہے من ظہر الی ظہر سے، لفظ تھے طہر الی طہر تو راویوں نے الٹ پلٹ کرتے ہوئے مقلوب کر دیا متن کو، طہر کو ظہر کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں امام ابو داود کہ ولکن الوہم داخل فیہ، لیکن وہم اس میں داخل ہوا ہے۔ ورواہ المسور بن عبد الملک، اس کو روایت کیا مسور بن عبد الملک بن سعید بن عبد الرحمن بن یربو نے، قال فیہ، انہوں نے کہا اس میں من طہر الی طہر، لفظ طہر بولا، فقال بہ الناس من ظہر الی ظہر، تو لوگوں نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا، اس کو طہر کو ظہر بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ یہ ماشاءاللہ علل کے جرح و تعدیل کے بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ آپ نے دیکھا کس طرح ایک حدیث کے وہم کو حل کر رہے ہیں۔ مقلوب کا مسئلہ خاص سند میں ہو یا متن میں، اس کا بھی تعلق علل کے ساتھ ہے، فن علل کے ساتھ ہے۔ کتب علل پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سلف خلف کی، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں مقلوب کا بیان ملتا ہے۔ جو ہم نے بھی ایک کتاب لکھی علل الحدیث کے اصول و ضوابط اردو زبان میں طلبہ کے لیے، تاکہ ان میں شوق اور ذوق پیدا ہو اس فن کو سمجھنے کے لیے۔ وہ پہلے چھوٹی ہماری کتاب پڑھیں گے، پھر آگے اسی بہانے بڑی اصل کتابوں کی طرف ہو جائیں گے۔ ایک تعارف ہمارے پیش نظر تھا، اس میں بھی ہم نے مقلوب پر بحث کی ہے۔ اور پھر ایک میرے شاگرد ہیں، یمنی شاگرد ہیں، میں نے ان سے حدیث مقلوب پر ایک موسوعہ لکھوایا، معرفت الحدیث المقلوب کے نام سے، وہ پھر ہم نے شائع بھی کیا۔ اسی طرح میں نے المدرج پر بھی اپنے اسی فاضل بیٹے فاضل شاگرد سے ایک موسوعہ تیار کروایا۔ تو ہمیں جب کسی فن کے ساتھ محبت ہو جائے گی، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت فن انسان کو سکھا دیتا ہے۔ بہرحال امام ابو داود رحمہ اللہ اس متن کی علت کو ثابت کرنے کے لیے امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ لفظ طہر ہے، ظہر نہیں ہے، اور پھر یہ راویوں نے الٹ پلٹ کر کے ظہر کر دیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس امام مالک کی قول کی تائید میں مسور بن عبد الملک کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ لفظ طہر ہے، ظہر نہیں ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معالم السنن میں جلد 1 صفحہ 93 میں ہے، وہ فرماتے ہیں قلت ما احسن ما قال مالک، کیا یہ اچھی بات کہی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ پھر آگے تفصیل لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت سے لے کر ظہر تک غسل کرنا، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو پھر آگے تفصیل لکھی ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ طہر ہونا چاہیے، یعنی جب حیض سے عورت پاک ہو گئی ہے وہ غسل کرے گی، اس نے غسل کر لیا ہے اور نماز شروع کر دی ہیں، خاوند کے لیے حلال ہو گئی ہے، لیکن وہ استحاضہ کا خون اسے جاری ہے۔ اب کیا کرے گی؟ اب وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی کیونکہ اسے بیماری ہے،
یہی حکم ہے ودی والے انسان کا جس کو پیشاب کے قطرے وغیرہ آتے ہیں، اسے بھی فقہا کہتے ہیں کہ استحاضہ اور ودی ان دونوں کا حکم ایک ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، ایسے لوگ وضو کریں گے، بات ختم ہوئی۔ اور غسل یہ طہر سے طہر تک ہے، یعنی جب اگلا طہر آئے گا، اگلی بار حیض ختم ہوگا تو پھر غسل کر لے گی، یہی راجح بات ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کو بہت سراہ رہے ہیں۔ بہرحال اسی طرح اس مسئلہ میں کافی تفصیل ہے کہ راجح کیا ہے، ظہر راجح ہے یا طہر راجح ہے، اس میں کافی تفصیل ہے، اور بعض محدثین نے ظہر کو راجح قرار دیا ہے۔ کتب شروحات، کتب علل میں یہ ساری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 302، اس پر باب قائم کیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے، باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يكن عند ظهر، باب اس شخص کے بارے میں جس نے کہا ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر دن غسل کرے گی ایک بار، اور ظہر کے وقت کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ظہر کے وقت غسل کریں۔ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل وهو محمد بن راشد عن ماكل الخشعمي عن علي رضي الله تعالى عنه، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال فرمایا، المستحاضۃ اذا انقضى حیضها، استحاضہ والی عورت جب اس کا خون ختم، جب اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے، اغتسلت كل يوم، وہ ہر دن غسل کرے گی، واتخذ صوفۃ فیہا سمن او زیت، اور وہ روئی وغیرہ پکڑے گی جس میں مکھن ہو یا تیل ہو۔ یہ اثر سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، کیونکہ ماکل الخشعمی راوی یہ غیر معروف ہے، امام ذہبی نے میزان میں لکھا لا یعرف، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو احمد الحاکم نے کہا لا یتابع فی جل روایتی، اس کی اکثر روایت میں مطابقت نہیں کی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب میں کہا ذکر ابن حبان فی ثقات، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر نے پھر تقریب و تہذیب میں مجہول ہی کہا ہے، راجح بھی یہی ہے کہ یہ راوی مجہول ہے، اس وجہ سے یہ روایت یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں جو پہلی بار ابو داود میں آ رہے ہیں، محمد بن ابی اسماعیل، اور ابو اسماعیل کا نام ہے راشد الکوفی، یہ اسماعیل اور عمر کے بھائی ہیں۔ آپ کو امام یحییٰ بن معین امام نسائی نے سکہ کہا ہے، آپ 142 ہجری میں فوت ہوئے، آپ کی حدیث صحیح مسلم، ابو داود اور نسائی میں موجود ہیں۔ معنی مفہوم روایت کا واضح ہے۔ اگلی حدیث 303 نمبر، امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب من قال تغتسل بین الایام، باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ استحاضہ والی عورت اپنے طہر کے دنوں کے درمیان میں وہ غسل کرے گی ایک بار، یعنی جب حیض ختم ہوگا اس کے بعد غسل کرے گی، وہ غسل کرنا ہی کرنا ہے، جیسے عام عورت کرتی ہے ویسے استحاضہ والی بھی کرے گی، یہ مطلب۔ حدیث نمبر 303، قال حدثنا القعنبی قال حدثنا عبد العزیز یعنی بن محمد عن محمد بن عثمان انه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضہ، محمد بن عثمان نے سوال کیا قاسم بن محمد سے عن المستحاضہ، استحاضہ والی عورت کے بارے میں، فقال، انہوں نے کہا، تدع الصلاۃ ایام قرائها، وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، ثم تغتسل، پھر وہ غسل کرے گی، فتصلی، نماز پڑھے گی، ثم تغتسل فی الایام، پھر وہ باقی دنوں میں غسل کرے گی۔ اس کی سند صحیح ہے، اس کے راوی سارے ثقہ ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے محمد بن عثمان ابن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع القرشی المخزومی المدنی کے، یہ راوی ثقہ ہیں امام، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا، اور امام ابو حاتم رازی نے کہا شیخ مدنی محلہ صدق، اور ان کی حدیث ابو داود میں ہے۔ ایام اقرائیہ سے مراد حیض کے دن مراد ہیں، جب حیض کے دن ختم ہو جائیں گے پھر وہ غسل کرے گی، ایک ہی غسل اپنی عادت کے مطابق۔ ثم تغتسل فی الایام، اس کا کیا مطلب، ای تغتسل ثانیا فی الایام المحسوبہ لها طہرا فتغتسل فی کل شہر مرتین، مرۃ عند انقضاء مدت الحیض ومرۃ فی ایام طہر، یعنی ایک دفعہ وہ غسل کرے گی حیض کے ختم ہونے پر، اور دوسری بار وہ غسل کرے گی طہر کے دنوں میں۔ اچھا، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ قول قاسم، صرف قاسم کا ہی ہے، یعنی قاسم اس فتویٰ میں منفرد ہیں، جمہور اور دیگر فقہا کا یہ قول نہیں ہے۔ ہاں ویسے غسل کرنا چاہتی ہے تو روزانہ غسل کرے، یہ کون سا مسئلہ ہے، لیکن اس کو مقرر کر دینا، شریعت بنا دینا، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ویسے جسم کو گرمی سے بچانے کے لیے، پاک صاف رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ غسل کرنا چاہیے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو قانون اور قانون بنا دینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دین ہمارا قرآن و سنت ہے الحمدللہ۔ باقی ہر کسی کی رائے کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر موافق ہوگی الحمدللہ، اگر مخالف ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔